اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تشکرون وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ معزز سامعین اکرام، آج ہماری گفتگو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے کلام کے ایک آیت کے تحت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے مگر وہ مشرک ہوتے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہم بس رہے ہیں، ووٹر لسٹ میں تو ہمارا نام مسلمان ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، سمیر، جو بھی نامہ اس طرح کے نامہ، ہم گورنمنٹ کی نظر میں تو مسلمان ہیں ہمارا نام، لیکن اللہ کی نظر میں مسلمان ہے یا نہیں ہے یہ ہم کو سوچ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیشن گوئی: وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اکثر لوگ مومن نہیں ہیں مگر وہ مشرک، ایمان لاتے ہیں مگر وہ مشرک ہوتے ہیں، یعنی کچھ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ وہ مشرک ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ابو جہل، عتبہ، ربیعہ، ابو لہب، ابو طالب، اس طرح کے لوگ جو ہے نا یہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے۔ ابو جہل بھی اللہ کو مانتا تھا، ابو لہب بھی اللہ کو مانتا تھا، عتبہ ابن ربیعہ بھی اللہ کو مانتا تھا۔ یہ جتنے کفار و مشرکین تھے اللہ کے رسول کے دور میں یا پچھلے لوگوں کے دور میں، یہ سب اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے منکر نہیں تھے، یہ دہریے نہیں تھے، یہ گاڈ کا انکار نہیں کرتے تھے، یہ سب گاڈ کو مانتے تھے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا۔ ان سے پوچھو کہ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنائی، تو وہ جواب دیں گے قل اللہ، کہ اللہ نے بنائی۔ یعنی یہ لوگ اللہ کے تخلیق کے منکر نہیں، اللہ کے الہ ہونے کے منکر نہیں تھے۔ ابو جہل پکا ابراہیمی تھا، اپنے آپ میں ابراہیمی کہتا تھا، جیسا کہ یہودیاں کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، نصارہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں۔ آج کے دور میں جیسا کہ ہم لوگ، بے شک اگر ہم لوگ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات پر چلیں اور قادری کہلائیں تو بے شک سراپا ہمیں تسلیم ہے، ایسا کرنا بھی چاہیے، لیکن کرنے کا کچھ نہیں۔ اعتقادات تو اولیاء کرام کے فرمودات کے خلاف، لیکن نام جو ہے نا میں قادری ہوں، میں چشتی، میں سہروردی، میں فلاں، اس طرح کے لقب لگا لیتے، جیسا کہ ابو جہل کہتا میں ابراہیمی ہوں۔ خالی نسبت لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اسلام میں، ٹھیک ہے۔ میرا بولنے کا منشا یہ ہے کہ ابو جہل ہو یا پیچھے جتنے بھی کفار و مشرکین اللہ کے رسول کے دور میں تھے، یہ سب اللہ کو مانتے تھے۔ ان کے جہنم کے مستحق ہونے کا ذریعہ کیا بنا؟ یہ لوگ مشرک کیوں کہلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی جو ہے نا یہ لوگ مانتے تھے۔ کیا مانتے تھے؟ معبود تو دور، ٹھیک، معبود بھی مانتے تھے، لیکن کیا مانتے تھے؟ اولئک شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کریں گے، ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگیں گے، ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم کو سفارشی بناتے ہیں۔ یہی ان کا جرم تھا، ایسا نہیں تھا کہ ابو جہل اللہ کو نہیں مانتا تھا، نہیں تھا۔ وہ لوگ یہ بھی بولتے تھے بے شک آپ جو بول رہے ہیں اللہ کی دعوت دے رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن ساتھ میں ہمارے بھی یہ بزرگان دین، ہمارے بھی یہ بت۔ ابو جہل پگڑی باندھتا تھا، حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرتا تھا، سب سے بڑا حاجی تھا ابو جہل قریشی۔ لیکن اس کا جرم یہ تھا کہ بیت اللہ خانہ کعبہ کا جو رب ہے، رب ھذا البیت، اس رب کے ساتھ یہ ہمارے معبودان بعد۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں جو مورتیاں رکھی ہوئی تھی 360 مورتیاں، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی مورتی، وفیہ سورۃ ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بھی رکھی ہوئی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی مورتی، اور بھی بہت سارے نیک لوگوں کی مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بدبخت جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بنا کے پوجنے لگے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ بت شکن موحد اعظم تھے۔ تو بہرحال میرے بولنے کا منشا یہ ہے، کفار و مشرکین اللہ کو نہیں مانتے تھے، ایسا نہیں ہے، وہ اللہ پر بھی ایمان لاتے تھے، ساتھ میں ان کے بزرگان دین کی سفارش بھی ضروری بولتے تھے، یہی ان کا جرم تھا، بس اور کچھ نہیں تھا۔
اور وہ مورتیوں کے سامنے آج کے جو ہندو ہیں، ہم کسی پنڈت سے بات کرتے ہیں اور ان کی کتابوں سے حوالہ دیتے ہیں، بھاگوت گیتا، ویدا، اس سے تو وہ کہتے ہیں جو پڑھے لکھے پنڈت یہ کہتے ہیں کہ సాయిబు గారు మేము ఈ విగ్రహాన్ని పూజ చేయము, ఇల్లు जो దేవుడు ఉన్నాడు కదా అతన్ని పూజ చేస్తున్నాం. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بتوں کو نہیں پوچھتے، اس میں جو خدا ہے یا ان کے روپ سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں، ان کے ذریعے پیر پرستی کرتے کرتے خدا تک پہنچتے ہیں. ہم ان کے روپ سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں، یہ خدا نہیں ہے. تو یہ بھی مانتے ہیں کہ خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں آپ عام لوگوں کے کہنے کے مطابق کہ ہندو جو ہے نا مورتی کو بھی خدا مانتے، اللہ کو بھی خدا مانتے. تو یہ شرک ہوا نا، شریک کریں، شرک در شرک. تو یہ شرک ہوا. تو ابو جہل کا شرک یہی تھا کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو مانتا تھا. آج اگر ہم بھی اسی سے گزر رہے ہیں، ہم اللہ کو بھی مان رہے ہیں، ساتھ میں جو ہے نا ہمارے فلاں پیر صاحب، ہمارے فلاں بزرگ، ہمارے فلاں عالم، ہمارے فلاں صاحب بھی اس میں وہ سفارش کراتے ہیں. ہماری دعا اللہ سنتا نہیں اور ان کی دعا سنے بغیر رہتا نہیں، یہ عقیدہ ہے. اور وسیلے کے بغیر دعا مانگنا آج کے دور میں برا سمجھ رہے ہیں. وسیلے کے بغیر ان بزرگان دین کے واسطے سے ہی تھا. بے شک ان بزرگان دین سے واسطے سے ہمیں علم آیا، لیکن کیا آیا وہ پڑھو نا، انہوں نے کیسا عمل کیا. تو بہرحال تو وسیلے کے بغیر دعا مانگنا اور ان کے بغیر ان کے خبروں پہ کیوں جاتے ہیں، ہم ان سے دعا کراتے ہیں، سفارش کراتے ہیں، وہ سنتے ہیں. اس طرح کی بہت سارے باتیں. ایک اور بات کہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل ہم تک پہنچایا. الیوم اکملت لکم، قدم قدم پہ دعائیں سکھائی. گھر میں جانے کی، گھر سے باہر نکلنے کی، سوتے وقت کی، سو کر اٹھنے کی، کھانا کھانے کی، پانی پینے کی، دودھ پینے کی، سواری، سفر میں، حضر میں، ہر طرح کے ملاقات میں، ہر موقع پہ قبرستان جانے کی، اس طرح کے ہر جگہ کے دعائیں سکھائے. کسی ایک دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے سے دعا مانگنے کا کہیں ایک دعا آپ کو اگر یاد ہے تو سنا. آپ کو کچھ دعائیں یاد ہوگی نا، کوئی ایک دعا ایسی ہو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا اللہم تقبل ہذہ دعا فلاں وسیلہ بلا وسیلہ بحق فلاں بحق فلاں. اگر ایسا کوئی ایک دعا آپ کو ہے تو بتا دیں. کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا، کچھ پڑھے لکھے لوگ ذہن میں، کہ اذان کی بات کی جو دعا ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ، یا وسیلہ آیا نا، یا وسیلہ ای المقام محمودہ. الوسیلہ ایک جگہ کا نام ہے. اگر وسیلہ اللہ کے رسول نے سکھایا تو اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کیا گیا. اللہ اس جو دعوت ہے، جو اذان دی گئی، اس کی برکت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کر، مقام وسیلہ عطا کر. نبی کے لیے وسیلہ ضروری نہیں ہے یہاں پر، نبی کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر. وسیلے سے مراد ایک مقام ہے جو جنت میں انبیاء کو دیا جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مجھے عطا ہو، مقام محمود مجھے عطا ہو. یہ اس کی تشریح حدیثوں میں بھی ہے. تو بہرحال تو وسیلے کے بغیر دعا مانگنا برا سمجھا جا رہا. میری گزارش یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر موڑ پہ دعا سکھائے. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جگہ ربنا 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 کے ذریعے کتنے ہی دعائیں بتائیں. ربنا ظلمنا انفسنا ربنا فنا ربنا آتنا فی الدنیا ربنا هب لنا من ازواجنا ربنا فلاں. اتنی دعا میں اور ہر نبی کی دعا بھی ذکر کرے. کوئی ایک دعا قرآن سے بتائیں یا حدیث سے بتائیں کہ فلاں نبی نے فلاں نبی کا واسطہ دے کر دعا مانگا ہو. ایک جھوٹی موضوع من گھڑت حدیث لوگوں کو بتائی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بتا دیے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کی دعا کیسے مانگی، وہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر کر دے. ربنا ظلمنا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں نے مل کر کہا، تثنیہ کا صیغہ، ربنا ظلمنا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم نے غلطی کی، ہم ہی نے کچھ خطا کیا. انفسنا ہمارے جانوں پر، وان لم تغفر لنا اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، آپ ہمیں بخش نہیں دیں گے، ہم خطا کاروں میں سے ہو جائیں گے. کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں ہے اس میں. اچھا ٹھیک ہے، انبیاء کا واسطہ وسیلے کے بغیر. اب مثالیں دیتے ہیں. آپ چھت پہ چڑھنا چاہیں تو سیڑھی کی ضرورت، ہاں بے شک سیڑھی کی ضرورت. آپ فلاں جانا چاہیں تو، اگر فلاں پی ایم صاحب سے ملنا چاہیں تو ان کے اسسٹنٹ کی ضرورت، اگر فلاں سے ملنا چاہے تو ان کا وسیلہ. یہ تمام مثالیں دیتے ہیں عوام کا. عوام پورے سامنے بے شک سب صحیح، سب شیخ الحدیث ہوتے ہیں سامنے، سب ہاں ہلاتے ہیں. بے شک چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، کیونکہ چھت ہمارے سے بہت اونچا ہے، 12 فٹ اونچائی پہ رہتا یا کم از کم 7 فٹ اونچائی پہ رہتا.
اس پہ چڑھنے کے لیے کچھ تو بھی کرسی چھت وغیرہ کی سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام اور فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ دور چھت کے اتنی دور بھی نہیں ہے، شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ مانتے تو یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہیں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو مانتے اتنا قریب ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں تک جانے کے وسیلے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہیں نہیں بولے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا کہ واسطہ وسیلے سے دعا مانگو۔ یہ مشرکین مکہ کا یہی جرم تھا کہ یہ لوگ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو ہمارے بزرگ ہیں یہ اللہ کے ہماری سفارش کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، بزرگان دین کی سفارش، بے شک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام امت کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، ان کی اللہ کے لیے درخواست کریں گے معافی کے لیے، اور علماء اکرام بھی کریں گے، صحابہ تابعین تبع تابعین بزرگان دین بھی کریں گے، لیکن سفارش کا مستحق وہ بنے گا جو مومن ہوگا۔ مومن نہیں ہے تو اس کے لیے سفارش بھی نہیں ہوگی، وہ جنت کا مستحق بھی نہیں ہوگا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر پیغمبر ہے، 950 سال کڑی محنت کرے اپنی قوم پر، ان کا بیٹا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن سے پھر گیا، ان کی دعوت سے پھر گیا، ان کی دعوت سے اعتراض کرا، ان کی دعوت سے منہ موڑ لیا، تو اللہ تبارک نے فرمایا ان کے بارے میں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہ قوم پر جب عذاب آیا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ان سے الگ ہو کے جانے لگا، بہنے لگا، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے سفارش کرے، اے اللہ میرا بیٹا، ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا اہل ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میرا اہل خانہ ہے۔ اللہ تبارک نے فوراً جواب دیا لیس من اہلک، اس طرح کی بات نہیں کرنا، چپ بیٹھو، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ نوح پیغمبر ہے، اللہ کے بعد اس زمین پر آسمان کے نیچے سب سے زیادہ مقدس پاک ہستیاں انبیاء کی ذات ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خونی رشتے کے لیے اگر دعا مانگے اور وہ مومن نہیں ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو لہٰذا میری عاجزانہ گزارش ہے، کوئی آپ سے کوئی میری دشمنی، ذاتی دشمنی نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ آپ ایمان کے مقابلے میں جتنی بھی چیز ہم کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں ان سے اعتراض کرو، ان سے بچو۔ نوح علیہ السلام کا اتنا بڑا جلیل القدر پیغمبر کا بیٹا ہوتے ہوئے نوح علیہ السلام کی دعا ان کے حق میں قبول نہیں۔ کل اگر ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہ رہے ہیں، ان کی شفاعت کا مستحق بننا چاہ رہے ہیں، تو ہم مومن ہونا، اللہ تبارک فرما رہے ہیں اگر کوئی بھی عمل کرے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن ہونا شرط ہے اس کے لیے۔ تو بہرحال ہم کو ایمان سے جتنے بھی راستے بھٹکانے کے آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرمایا، صحابہ اکرام بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکیر کھینچی، ایسا ایک لکیر کھینچی، پھر ادھر ایک لکیر، ادھر ایک لکیر کھینچی، ایک لکیر سیدھی کھینچی، 2-3 لکیریں آڑے ٹیڑھے کھینچ دیں، فرمایا یہ جو سیدھا راستہ جا رہا ہے یہ میرا راستہ ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ جو الگ الگ راستے لے جا رہے ہیں یہ سب تمہارے کو بھٹکانے کے راستے، جہنم کی طرف لے جانے کے راستے ہیں۔ تو بہرحال بے شک اولیاء کرام کی عقیدت دل میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میرے ولی سے، جو میرے دوست سے دشمنی کرتا میں اس سے جنگ لڑوں گا، لیکن اولیاء کرام کے ساتھ عقیدت میں غلو کر جانا یہ اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا۔ کل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پوچھیں گے کیا تم نے کہا اپنے قوم کو کہ مجھے معبود بنائے، مجھے میری پوجا کرے، انت قلت للناس اتخذونی، کیا تم نے کہا کہ اپنے قوم کو مجھے الہ بنائے یا اللہ کا بیٹا بنائے؟ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں جو مجھے حق نہیں ہے، آپ جانتے ہیں میں جو کچھ کیا، میں جو کچھ کہا۔ بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی کیا غلطی تھی؟ وہ لوگ عقیدت میں ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ان کو جو ہے نا خدا یا خدا کا بیٹا ان کی فضیلتیں بتاتے ہیں، وہ پرندوں میں جان پھونکتے تھے، اس طرح سے کرتے ان کے معجزات کو بتاتے ہیں۔ معجزہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کرامت ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، خود سے کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بہت افسوس ہوتا ہے آج ہمارے سنی بھائیوں کو دیکھتا ہوں، شیعہ کی تو ہم بات نہیں کرتے، سنی بھائیوں کو دیکھتا ہوں تو جگہ جگہ یا علی مدد، گاڑیوں پہ یا علی مدد۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعہ ایسا بیان کرے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور بلقیس کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بلقیس کا تخت کون اٹھا کے لائیں گے؟ قال عفریت من الجن ان آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، وہ بھوت جو تھا اس نے کہا کہ میں یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے آپ کا بیان وغیرہ جو بھی ہے یہ ختم ہونے سے پہلے لا لیتا ہوں۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت دیر ہو جاتی، پھر
قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان ترتد وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا، وہ صحابی نے کہا میں آپ پلک جھپکنے کے برابر لا لوں گا، قبل ان ترتد الیک طرفک، آپ جو ہے نا پلک جھپکنے کے برابر میں لا لوں گا، آپ چہرہ پھیرنے سے پہلے لا لوں گا۔ تو وہ آصف بن برقیہ ایسا بات ہوئی، سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ادھر تخت لا کے رکھ دیے، پوری تخت کو اٹھا کے لا کے رکھ دیے۔ پھر قا نقی العرشہ، پھر سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ہے نا وہ بلقیس کے تخت میں جو ہیرے جواہرات جو بھی لگے ہوئے تھے اس میں کچھ تبدیلی کی، یہاں کا وہاں کا یہاں لگایا۔ پھر بلقیس کو پوچھا کیا یہی ہے، کہا انہو، اس نے کہا پوچھا وہی ہے۔ بہرحال تو میرا یہاں پر بولنے کا منشا یہ ہے، جو بلقیس کا تخت اٹھا کے لائے تھے جو صحابی سلیمان علیہ السلام کے حواری، اگر وہ کام امت محمدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی کرتے، خاص کر کے چلو مان لو حضرت علی اگر اس طرح کا تخت اٹھا کے لاتے تو شاید پوری سنی کہتے حضرت علی مشکل کشا، لیکن سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم بھی شاید اسی طرح بھٹک گئی تھی کہ وہ لوگ بھی اس طرح کے لوگوں کو، بزرگان دین کو وسیلہ واسطہ ان کی عظمت دے کر جو ہے نا ان کی خبروں کو سجدہ کرنے لگے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، داؤد علیہ السلام جو سلیمان علیہ وسلم کے والد ہیں، ان کے ذریعے ان پر لعنت برسائی۔ کیوں اس طرح کام کرتے تھے وہ لوگ؟ بے شک انبیاء علیہ السلام کے کرامات، اولیاء کرام کے انبیاء علیہ السلام معجزات اور انبیاء کے کرامات حق ہے۔ کرامات میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، لیکن فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتے ہیں، وہ اپنے سے کچھ بھی کر نہیں سکتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے سے کرنے سے کرتے ہیں۔ تو بہرحال میرا بولنے کا منشا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو براہ راست ہماری سنتا ہے۔ ایک اور بات بول کے بات ختم کر دیتا ہوں، شاید آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سیاست میں بھی ہوگی اور بھی جگہ۔ بنی اسرائیل میں ایک قاتل تھا، مسلمان تھا، اس نے 99 انسانوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کو شرمندگی توبہ کی توفیق ہوئی، بولا بھائی اتنے لوگ مارتے جا رہا ہوں میں، کل اللہ کے سامنے اللہ کے حضور ٹھہرنا ہے، میرے کو چہرہ دکھانا ہے، تو میں کیا منہ دکھاؤں، آخر کب تک کروں یہ کام۔ یہ ندامت ہوئی دل میں توبہ کا، اور ایک راہب سے جا کے پوچھا کیا میں اس طرح سے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا، کیا میری توبہ قبول ہوتی؟ ان کو ذرا غصہ آیا اور 99 آدمیوں کو قتل کر دیا اور توبہ کرنے کے لیے آ رہا، غصہ کر کے بھیجا دیا، ہٹ تیری توبہ قبول نہیں ہوتی اس طرح سے۔ پھر ایک دوسرے آدمی سے، تو ان کو وہ صاحب ان کو بھی قتل کر دیے جو یہ بولے تھے توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، وہ 99 کو قتل کر کے اب آئے تم توبہ کرنے کے لیے، ان کو بھی قتل کر دیے، تو پورے برابر 100 کر دیے۔ لیکن ان کو توبہ کا ارادہ برابر لگا ہوا تھا، اللہ کی طرف رجوع برابر لگا ہوا تھا کہ یہ کیا ہے، اور ایک گناہ ہو گیا، اور ایک قتل ہو گیا میرے سے، اور شرمندہ ہوئے۔ پھر ایک اور صاحب سے جا کے پوچھے ایسا ہو گیا، پھر ایسا جا کے پوچھے تو یہ صاحب ایسا بولے اب میری توبہ قبول ہوتی نہیں بولے، تو وہ صاحب بولے ٹھیک ہے پریشان مت ہوئیے، فلاں جگہ جائیے، وہاں پر علماء کی بستی ہے، بہت سارے علماء اکرام رہتے ہیں، سمجھے دکن ہے، علماء اکرام کا ایریا ہے، وہاں جائیے کہ اچھا عالم سے، وہاں کے علماء اکرام سے پوچھیے جائیے۔ اب وہ بندہ بنی اسرائیل کا وہ بندہ جو 100 آدمیوں کا قاتل تھا، توبہ کے پورے ارادے سے نکل گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس کی زندگی کا وقت ختم ہو گیا، اذا جاء اجلہم، اس کا وقت آ گیا، اب اس کی موت آ گئی، گرنے لگا، چلتے چلتے گر گیا، تو تھوڑی اس کے اندر رمق باقی تھی، تو سسکتے تھوڑا سا آگے بڑھا، وہ شبرم ایک بالش آگے بڑھا اس کی جان۔ اب اس کی جان، اس کی روح قبض کرنے کے لیے 2 قسم کے فرشتے آئے، جنت کے فرشتے بھی آئے، جہنم کے فرشتے بھی آئے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا، جہنم کے فرشتوں نے کہا یہ 100 آدمیوں کا قاتل، ہم اس کی روح کو جہنم میں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ جنت کے فرشتوں نے کہا نہیں، یہ توبہ کر لیا بابا، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے نکلا، انہیں توبہ کر لیا، معاف ہے اس گناہ، اس کو جنت میں لے جانا ہے۔ اب ان دونوں میں جو جھگڑا ہونے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے فرشتے کو بھیجتے ہیں ثالث بنا کے، تم فیصلہ کر کے آؤ۔ تیسرا فرشتہ آتا ہے، ٹھیک ہے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں، آپ آئیے، یہ آدمی جہاں سے آیا تھا قتل کر کے، یہاں سے جہاں یہ آدمی کا انتقال ہوا، اس جگہ سے جہاں قتل کرا تھا یہ زمین ناپو، پھر جہاں جا رہا تھا توبہ کرنے علماء کرام کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے، ادھر کی زمین ناپیں، دونوں کی زمین ناپ لیا جائے، اور جدھر کی زمین قریب ہوتی، یعنی علماء کی طرف کی زمین قریب ہے تو یہ جنتی ہے، اگر جہاں قتل کر کے آیا تو ادھر کی زمین قریب ہے تو جہنمی ہے۔ جب ناپا گیا تو 1 بالشت زمین جنت کی طرف زیادہ بڑھ گئی، 1 بالشت زمین ادھر قتل کی طرف کم ہو گئی۔ اب اس کی روح کو جنت کے فرشتے لے گئے۔ میرا بولنے کا منشا، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، یہ جو 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اس کی دعا جو اس نے دعا دل میں ندامت، توبہ بولے تو 2 ہاتھا مار لینا یا اس طرح سے جو ہم کرتے، خیر
تو یہ نہیں ہے دل میں جو ندامت کر لیا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، توبہ کا ارادہ جو کر لیا، وہ یہ جو توبہ کرا اس میں کس کا وسیلہ مانگا ہے، کس کے واسطے وسیلے سے دعا مانگا ہے اس نے، یہاں پر کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں۔ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم لوگوں میں سے کوئی 100 آدمیوں کا قاتل ہو اس دور میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و کریم الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اتنا بڑا ہر جگہ قرآن میں جو سب سے زیادہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کرے الرحمن الرحیم، رحمان رحیم رحمان رحیم۔ دیکھو میرے بندوں میں سے نا امید مت ہو جاؤ، سمندر کے جھاگ کے برابر تمہارے گناہ ہیں تو میرے پاس آؤ، ندامت کے آنسو بہاؤ، میں معاف کر دینے والا ہوں۔ دن بھر گناہ کرو، رات میں توبہ کرو، رات میں گناہ کرو، دن میں توبہ کرو، معاف کرنے والا ہوں۔ اتنا بولنے کے باوجود اللہ ہماری نہیں سنتا، ان کے سنی بغیر نہیں رہتا۔ یہ کہہ کر امت کو بھٹکا دینا، عام لوگوں کو ایمان سے پھیر دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے عام عوام کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو سمجھیں، اچھی طرح بات سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر بات سننے پہ قادر ہے، ہماری ہر چیز دینے پہ قادر ہیں، کسی وجہ سے نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا حکیم ہے، وہ مصلحتوں کو جانتا، ہمارے لیے جو بہتر یہ دے دیتے ہیں، جو بہتر نہیں اٹھا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ دعائیں سکھائے۔ نوح علیہ السلام کے آیت کریمہ ہم لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 لاک ڈاؤنوں میں رہے۔ وہ ہم عقائد کا بیان کریں تو لوگ بولے عقائد کا بیان نہیں چاہیے، فضیلت میں بولو۔ پہلے لاک ڈاؤن کا دور چل رہا، لاک ڈاؤن میں بھی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کسی کا واسطہ وسیلے سے دعا نہیں کرے، اللہ کی توحید بیان کرے، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، انکار کر دیا پہلے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں مگر تو ہی معبود ہے، الا انت سبحانک، اے اللہ اور آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ہر نقص سے پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، میں ہی خطا کار ہوں، میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ اس میں یہ حالانکہ یونس علیہ السلام کو یہاں پر دعا یہ مانگنا تھا، ربی نجنی من الحوت، اے اللہ مجھے یہ مچھلی سے نجات دے دے، اس طرح کی کچھ بھی دعا مانگنا تھا، اے اللہ مصیبت سے مجھے بچا دے۔ لیکن قربان جائے یونس علیہ السلام پر ایک سبق ایسا دے گئے کہ مصائب میں، مشکلات میں اللہ کی توحید بیان کرے، اللہ کے سبحان پاکی بیان کرے، اپنی غلطی کا اعتراف کرے، استغفار کرنا، اپنی غلطیوں کو ندامت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لاک ڈاؤنوں میں، ایک تو رات کا اندھیرا، دوسرا پانی کا اندھیرا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، اتنی اندر بھی اگر اللہ کوئی پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 100 آدمیوں کا قاتل کو ندامت کی وجہ سے توبہ کے ارادے سے اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی توبہ قبول کر، اس کی پکار کو سن لیتے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی اولیاء کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، ان کی عقیدت و محبت میں بھٹکا دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور جتنے بھی بدعات اور شرک کے اعمال ہوتے ہیں وہ عقیدت محبت میں ہی ہوتے ہیں۔ ابو جہل کے خبر پہ کوئی بھی سجدہ نہیں کرتا، کیوں؟ وہ کھلا مشرک ہے، پوری ظاہر بات ہے، بھٹکانا ہے عوام کو۔ تو جن سے عقیدت ہے، حضور کو مشکل کشا بولو، انبیاء کو مشکل کشا ثابت، حضرت علی کو مشکل کشا ثابت کرو۔ حضرت علی کی ولایت میں اتنا غلو کرے کہ کچھ لوگ ان کو خدا مانیں اور کچھ لوگ جو ہے نا مشکل کشا مانیں، کچھ لوگ فلاں مانیں۔ بہرحال جتنے بھی خرافات، بدعات، شرک کے اعمال ہو رہے ہیں، پہلے بھی اور اس امت میں بھی محبت میں غلو کر کے ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، حالانکہ محبت میں غلو اللہ تبارک و تعالی سے ہونا چاہیے، اشد حبا للہ، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھنا چاہیے، لیکن عقیدت میں غیر اللہ کے ساتھ وہ افعال نہ کریں جو اللہ کے ساتھ کرنے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہر اس عمل سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ دعوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم، ہر جابر سے لڑتا ہوں۔